وہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا دشمنوں کے ساتھ رویہ دیکھو، ان کا اپنوں کے ساتھ رویہ دیکھو، ان کا طاقتور لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھو، ان کا کمزور لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھو۔ فرمایا ان رویوں کو دیکھنے کے بعد تم بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کے طرز عمل پر، ان کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو فرمایا تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب جس کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت آئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ کامیابی تو صرف سنت مصطفیٰ پر ہے، کامیابی کا دار و مدار اتباع مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ ہے، اس کے بغیر کوئی اشارہ نہیں کسی کی کامیابی کا، تو ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی جان کے مطابق، جیسا اس نے چاہا، جیسا اس کو میسر ہوا، اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اور ان کردار کو، اس اداؤں کو اپنانے کی کوشش کی۔ تو جس انسان کی زندگی جتنی مصطفیٰ کے مشابہ ہونے لگ گئی اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا چلا گیا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب بندہ مومن نوافل پر عمل کرتا ہے، ایک تو وہ چیز ہے جو اس پر فرض کی ہے، نماز اس پر فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، زکوٰۃ اس پر واجب اور فرض ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، حج اگر اس پر فرض ہو گیا ہے تو وہ کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اس میں کسی قسم کا اس کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بندہ فرض ادا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ مومن نوافل کے ذریعے وہ چیزیں جو اس پر فرض نہیں تھی لیکن اس نے اس پر عمل کیا، اس کردار کو اپنایا صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فجر کی نماز اس نے پڑھی، فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا، اس کے بعد اشراق اور چاش کے نوافل تھے، وہ اس پر فرض نہیں تھے لیکن اس نے وہ پڑھے صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب اور عشاء کے جو فرائض تھے وہ ادا کیے، اس کے بعد اس نے نوافل بھی پڑھے جو اس پر فرض نہیں تھے لیکن اس نے اس لیے وہ نوافل پڑھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے زکوٰۃ کا مہینہ آیا یا اس کے ایام پورے ہو گئے، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد رب اس سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ تم زکوٰۃ دو، تم صدقہ و خیرات کرو، اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ اس نے زکوٰۃ دے دی جو ایک مقدار تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی اگر وہ ایکسٹرا صدقہ دیتا ہے، ایکسٹرا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے نوافل۔ حج اس پر فرض تھا، زندگی میں ایک مرتبہ اس نے کر لیا، فرض اس پر ثابت ہو گیا، اب رب اس سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ دوبارہ حج کرے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے پھر سے حج کر رہا ہے۔ روزے 30 دن کے رمضان کے اس پر فرض ہیں، اس نے وہ روزے رکھ لیے لیکن رمضان کے جانے کے بعد اب اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مومن نوافل کے ذریعے جو چیزیں اس پر فرض نہیں تھی لیکن اس نے اس کو اختیار کیا اور ان اختیار کرنے کا سبب یہ تھا کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مومن نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا میں اس کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد ایک لمحہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کو انعام عطا فرماتا ہوں۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری زندگی میری رضا پر خرچ کر دی، قربان کر دی، پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ زبان سے وہ جو نکالتا ہے رب اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ فرائض کا ہمیں کس نے بتایا؟
مصطفیٰ نے بتایا. نوافل کا کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. تو آٹومیٹکلی جب بندہ نوافل ادا کر رہا ہے تو انڈائریکٹلی وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے. وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے, نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سنت پر عمل کر رہا ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ جو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرے گا, اور رب دیکھتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ادائیں جس میں جتنا زیادہ پائی جا رہی ہے اس کا مقام اتنا بڑھ جایا کرتا ہے. اب ایک شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی اتباع مصطفیٰ میں لگا دی, اس کا اٹھنا ویسے ہو گیا جیسے مصطفیٰ کا تھا, اس کا بیٹھنا ویسے ہو گیا جیسا مصطفیٰ کا تھا, اس کا کھانا پینا, طرز زندگی, چلنا سونا, الغرض کہ اس کی ہر ادا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو گئی. اب رب کو بڑا بندہ پسند آ جاتا ہے, اللہ کو بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے. اب اللہ اس کو کچھ انعام عطا فرمانا چاہتا ہے, تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت ہو چکا ہے, یعنی کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, لیکن فرمایا اب اس کا کردار ایسے ہوتا ہے کہ رب اس کو انعام عطا فرمانا چاہتا ہے ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی وجہ سے. تو رب فرماتا ہے کہ اب نبوت کا دروازہ تو چونکہ بند ہو چکا, اب اس کو نبوت تو نہیں دے سکتا, میں اس کو رسالت تو نہیں دے سکتا, لیکن فرمایا کیا ہوتا ہے, اللہ اس بندوں کی اداؤں کو دیکھتے ہوئے نبوت تو عطا نہیں کرتا, اس کو رسالت تو عطا نہیں کرتا, لیکن اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ معجزات ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں اور نبیوں سے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسا کام جو انسان کی عقل کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ نبی کے ہاتھ سے ہو جائے, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. بھئی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, یہ انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے. وہ پتھر بھی بول کر کلمہ پڑے, انسان کی عقل کہتی یہ نہیں ہو سکتا. درخت اپنی جگہ چھوڑ کر کسی کے قدموں میں آ جائے اور سجدہ کرے اور کلمہ پڑھے, انسان کی عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا. اسی طرح جانور آ کر سجدہ کرے اور کلمہ پڑھے, انسان کی عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارے کام اگر نبی کے ہاتھ سے ہو جائیں تو اللہ اس کو معجزہ عطا فرماتا ہے. تو فرمایا جب بندہ مومن میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناتا ہے تو فرمایا نبوت تو نہیں ملتی لیکن ولایت مل جایا کرتی ہے. پھر اب اس کو اور کمال دینا ہے تو فرمایا معجزات ہم نبی کو عطا کرتے ہیں کہ وہ جو زبان سے نکالے یہ ہو جائے, یہ کمال تو ہم نبی اور رسولوں کو عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ بندہ مومن بھی تو اس کمال کو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے اپنی زندگی کو ادائے مصطفیٰ کے ماتحت کر لیا, اس کے تابع کر لیا. تو اللہ فرماتا ہے اس کو معجزہ تو عطا نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ سنت مصطفیٰ پر عمل کر لیا, اب اس سنت کی برکت سے, مصطفیٰ کی نسبت کی برکت سے ہم اس کو معجزہ نہیں دیں گے, لیکن اس کو کرامت کا عطا فرما دیں گے, کرامت کا درجہ عطا فرما دیں گے. وہ کیا فرمایا, اس کے ہاتھ میں اتنی برکت ہوگی کہ جس جگہ رکھے گا اس کے ہاتھ کی برکت سے وہ بھی برکت والا ہو جائے گا. فرمایا اس بندے نے اپنی زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاری, فرمایا اس کے قدموں میں, اس کے وجود میں ہم ایسی برکت رکھ دیں گے, ایسا نور رکھ دیں گے کہ چل کر جس سرزمین پہ جائے گا اس کے صدقے اس سرزمین پر بھی اللہ برکت نازل فرمانا شروع کر دے گا. فرمایا اب یہ نبی تو نہیں ہے, یہ رسول تو نہیں ہے, لیکن اس کی زبان اتنی بابرکت ہو جائے گی, اگر کسی کے لیے یہ اپنی زبان سے رب سے کچھ مانگے گا, رب فرماتا ہے ہم اس کو عطا فرما دیا کریں گے. تو یہ کمال انسان کو ملتا ہے رسول اللہ کی زندگی کے بعد, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. تو قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق زندگی گزارو. جب میں یہ دیکھوں گا کہ تمہارا طرز عمل میرے مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق ہو گیا ہے, تو فرمایا تمہارے وجود کو اتنا بابرکت بنا دوں گا کہ تم خود بابرکت نہیں ہوگے, بلکہ جس جگہ قدم رکھو گے وہ سرزمین بھی بابرکت ہو جایا کرے گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا, تمام مخلوقات اللہ رب العزت کے سامنے موجود تھی. اللہ نے ان تمام مخلوقات میں جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو فرمایا انسانوں کے دلوں کو دیکھا. فرمایا قیامت تک جس شخص سے پیدا ہونا تھا اللہ نے ایک نظر رحمت فرمائی اور ہر ایک کے دلوں کو دیکھا, قلوب کو دیکھا. تو فرمایا ان تمام ہستیوں میں, تمام انسانوں میں جن کے قلوب, جن کے دل اللہ کو سب سے زیادہ پاکیزہ لگے, اللہ نے ان دلوں کو اپنے لیے چن لیا, اپنے لیے چن لیا. تو فرمایا کہ ان تمام چنے ہوئے لوگوں میں, ان تمام چنے ہوئے لوگوں میں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاکیزہ دیکھا, اللہ نے مطہر دیکھا, عشق
میں محبت میں ڈوبا ہوا دیکھا، فرمایا ان تمام کو چنا اور پھر ان میں سے ہر ایک پر نظر دوڑائی، ان تمام لوگوں میں سے ہر ایک پر نظر دوڑائی، فرمایا تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک دل کو دیکھا جو دل تمام دلوں کی بنسبت سب سے اعلیٰ تھا، سب سے پاکیزہ تھا، سب سے مطہر تھا، تو فرمایا ان تمام دلوں میں اس ایک دل کو رب ذوالجلال نے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ فرمایا وہ دل کس کا تھا؟ جب محدثین سے پوچھا گیا کہ وہ دل کس کا تھا، یہ رسول اللہ کس دل کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ نے اس دل کو اپنے لیے چن لیا، تو محدثین فرماتے ہیں یہ جو رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے تمام دلوں میں سے ایک دل کو پاکیزہ مطہر دیکھا اور اپنے لیے چن لیا، محدثین فرماتے ہیں یہ کلام اللہ رب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کے لیے نہیں فرما رہے تھے، رسول اللہ خود اپنے لیے فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے دلوں کو دیکھا، ان تمام دلوں کے اندر سب سے پاکیزہ دل انبیاء کے تھے تو ان کو نبوت کے لیے چن لیا، اور ان تمام نبوت والے دلوں کے اندر جب رب نے مصطفیٰ کے قلب کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ اور مطہر نظر آیا، تو اللہ نے تمام نبیوں میں مصطفیٰ کو اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو سید الانبیاء بنایا، آپ کو محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا۔ فرمایا جب انبیاء کو چنا، پھر انبیاء میں سے امام الانبیاء کو چنا، فرمایا اس کے بعد پھر رب ذوالجلال نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسے دل کے جو پاکیزہ اور مطہر ہو، جن کے اندر طہارت نظر آ رہی ہو، جن کے اندر اس اخلاص نظر آ رہا ہو، جو عشق الہی اور محبت الہی سے معمور بھر چکے ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس کے بعد رب ذوالجلال نے نظر دوڑائی تو جو پاکیزہ دل اللہ رب العزت کو نظر آئے مصطفیٰ کو چننے کے بعد، انبیاء کو چننے کے بعد، تو فرمایا انبیاء کو چننے کے بعد جو دل رب ذوالجلال کو پاکیزہ مطہر نظر آیا، اس دل کو، ان ہستیوں کو، ان وجودوں کو رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ کے لیے چن لیا۔ فرمایا جب ان کا ظہور ہوا تو وہ جماعت صحابہ کی شکل میں دنیا کے اندر نظر آئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں تو وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر اس کائنات کے اندر بزرگ اور پاکیزہ ہستیاں ہیں تو وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اب صحابہ کی جماعت آئی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اعلان نبوت ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ فرمایا بالکل، اللہ رب العزت نے مجھے نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے تو میرا اسلام، میرا ایمان اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے۔ عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کی سفارش پر، ان کے بتانے پر، ان کی کہا جائے کہ ترغیب دلانے پر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھی ایمان قبول فرمائیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 40 کے قریب افراد بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور انہوں نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا اسلام پیش کیا، حضور ہمارا اسلام قبول کریں، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازیں اور غلامی مصطفیٰ میں آ کر ہمیں قبول فرما کر ہمیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر صحابی آتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کا ایمان قبول کروانے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو حضور ہمارا ایمان قبول کریں، لیکن فرماتے ہیں ایک رات ہم نے، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا مصطفیٰ کو، ایک رات ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس صحابہ میں، جماعت صحابہ میں موجود ہیں اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب ذوالجلال سے کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج یہ نبوت والے ہاتھ اٹھے ہیں تو رب سے کیا مانگتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال سے دعا کی اور عرض کی کہ پروردگار عالم، 2 نام لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں 2 نام لیے، عرض کی کہ یار اے پروردگار عالم میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا محبوب، تیرا رسول ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، اے پروردگار عالم ان دونوں بندوں میں سے جس سے تو محبت فرماتا ہے پروردگار وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے 2 نام پیش کیے، عمر بن حشام، عمر بن خطاب، اور عرض کی کہ پروردگار عالم ان دونوں میں سے جس کو تو محبوب ہے، جس سے تو محبت فرماتا ہے، جس کو تو
پسند فرماتا ہے، ان دونوں میں جو تجھے پسند ہے پروردگار میری جھولی میں دے دے، اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہاں پر نبوت والے ہاتھ اٹھنے تھے اور دعائیں مصطفیٰ زبان سے نکلنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نیچے ہوئے، رات کا وقت گزرا، جب صبح ہوئی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جناب سے عمر بن حشام کو مانگا گیا، عمر بن خطاب کو مانگا گیا اور عرض کی کہ ان میں جو تجھے محبوب ہے وہ عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں عمر بن حشام نہیں آ رہا تھا، عمر بن خطاب آ رہے تھے۔ آپ فرماتے فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بات کی، اپنا اسلام قبول کیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر کوئی اپنا اسلام خود پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے قبول کیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا فاروق اعظم وہ ہستی ہے کہ رب ذوالجلال سے مصطفیٰ خود مانگ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی، وہ کیا کہ رسول اللہ نے دعا میں یہ بات، یہ الفاظ عرض کیے تھے کہ پروردگار عالم ان دونوں میں جس سے تو محبت کرتا ہے مجھے وہ عطا فرما۔ اگر تو عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہے تو عمر عطا فرما، اگر عمر بن حشام کو تو پسند کرتا ہے تو وہ عطا فرما۔ صحابہ فرماتے جب صبح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، صحابہ فرماتے ہمیں پتہ چل گیا کہ عمر کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہستی ہے جس سے مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ تو آپ اندازہ فرمائے، صحابہ فرماتے ہمیں پتہ چل گیا کہ صحابہ میں ہر ایک کی عظمت اپنی ہے، ہر ایک صحابی افضل و اعلیٰ ہے، درجے کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، لیکن فاروق اعظم وہ ہستی ہے جس سے رب بھی محبت فرما رہا ہے، رب کا مصطفیٰ بھی محبت فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ فرماتے جو فاروق اعظم کا اسلام ہم نے دیکھا تو اسلام کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جو ہے وہ اس طرح کمروں کے اندر چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل ہمارا رب سچا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل میں سچا نبی ہوں۔ کہا ہمارے پاس جو کتاب آ رہی ہے وہی کا نزول ہے کیا سچی نہیں ہے؟ ہمارا اسلام سچا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل یہ ساری چیزیں سچی ہیں۔ فرمایا اگر یہ سچی ہیں تو آج میری عرض پر، میری ریکویسٹ پر یا رسول اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج حجروں سے نکلیں گے اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں گے۔ وہاں پر جملے ارشاد آپ نے ارشاد فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے جملے پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارا تو طرز عمل، ہماری گفتگو، ہمارا چلنا پھرنا تو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اس کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو اے عمر ابھی تک ہمیں اللہ کا حکم نہیں آیا کہ ہم حجروں سے نکل کر کعبۃ اللہ میں جائیں، رب کا جب حکم آئے گا تب یہ معاملہ ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اس وقت ایک جملہ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ وانا، یا رسول اللہ آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہے، عمر بھی آپ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا آج آپ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے وہاں سے وہ صحابہ چلے، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے محبوب سے جا کر کہو اب رب بھی تمہاری مدد فرمائے گا، فاروق اعظم بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ جب یہ معاملہ ہوا صحابہ فرماتے ہیں کہ جو فاروق اعظم کے اسلام پر بلند آواز سے سب سے پہلے اس مکہ کے اندر جہاں پر پس آواز کے ساتھ دین کا نام لیا جاتا تھا، بلند آواز سے اجازت بھی نہیں تھی، ایک رخصت کا معاملہ تھا کہ اپنے اسلام کو ظاہر کر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا وہ پہلے فاروق اعظم تھے کہ جن کے اسلام کے بعد پوری مکہ کی وادیاں گلیاں جو ہے اللہ کے نام سے گونج رہی تھی، اور اس وقت تمام صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی، فاروق اعظم کو عطا فرمایا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آپ فرماتے جشن کی کیفیت تھی کہ فاروق اعظم ایمان لا چکے، اب
اب اسلام کو تقویت مل جائے گی، اب اسلام کی مدد ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کے جھنڈے کا بول بالا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ جشن کی کیفیت تھی، خوشی کی کیفیت تھی، آپ فرماتے ہیں اسی وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے، فرمایا آپ یہ نہ سمجھے کہ زمین والے ان کے ایمان پر صرف خوش ہو رہے ہیں، کہ صحابہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ فاروق اعظم کو ایمان کی دولت عطا ہو گئی، اب اسلام کی تائید ہوگی۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ فاروق اعظم کے ایمان لانے پر صرف زمین والے خوشیاں منا رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ابھی آسمان سے آ رہا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمانی دنیا کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا یہ مقام و مرتبہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کا۔ کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا بعض آیتیں ایسی نازل ہوئی قرآن کریم کے اندر، بعض ایسی آیتیں نازل ہوئی کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے، چند لمحوں پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر کوئی مشورہ پیش کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ ابھی فاروق اعظم آئے ہیں، انہوں نے آ کر زبان سے کوئی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک مثال فور ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پردے کا مسئلہ، کہ اس وقت پردہ جو خواتین کا ہوتا ہے اس طرح رائج نہیں تھا، حکم نہیں تھا، کیونکہ شریعت کے احکام وقتاً فوقتاً بالتدریج نازل ہوئے ہیں، تو ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ پردہ کرنا چاہیے، جو کما حق وہ پردہ ہوتا ہے، چہرے کا پردہ ہوتا ہے، ویسے تو پردہ تھا لیکن فرمایا جو شریعت مقصود اور مطلوب چاہتی ہے جس پردے کو، فرمایا ویسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ بات رسول اللہ کی خدمت میں کر کے فاروق اعظم ابھی گئے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے جیسا فاروق کہہ رہے ہیں ویسا ہی کر دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ ساری آیتیں نازل ہوئی، جب اس طرح کا معاملہ دیکھا کہ ابھی عمر مجھے کچھ کہہ کر جاتے ہیں وہی آیت اللہ نازل فرما دیتا ہے، تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ یہ بارگاہ خدا کے اندر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کے بعد نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب فاروق اعظم کی شان و عظمت کو دیکھا، ان کی فراست کو دیکھا، ان کے معاملہ فہمی کو دیکھا اور ان کے تدبر و غور و فکر کو دیکھا اور اسلام کے ساتھ محبت اور عشق دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ فاروق میرے سامنے بیٹھے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرے سامنے عمر بیٹھا ہے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس کا ظاہر و باطن ایسا پاکیزہ ہو چکا، اس کا ظاہر بھی ایسا پاکیزہ ہو چکا، اس کا باطن بھی ایسا پاکیزہ ہو چکا کہ اگر میرے بعد نبی نہیں آ سکتا لیکن اللہ نے اس کے ظاہر و باطن کو اتنا مطہر بنا دیا ہے کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا فرماتا فاروق اعظم کو نبوت عطا فرماتا۔ اللہ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر اتنا پاکیزہ اور مطہر ہو چکا ہے اور باطن اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے کہ فاروق اعظم کے دل پر جو القاء ہوتا ہے، جو بات آتی ہے، فرمایا وہ اس کی طرف سے نہیں آ رہی ہوتی بلکہ رب ذوالجلال سے براہ راست اس کے دل پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمائیے اس کے باطن کی کیفیت ہے، اس کے باطن کا، اس کے دل کا، قلب کا تعلق مالے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رب وہاں پر حکم نازل کراتا ہے، الہامی صورت میں فاروق اعظم کو پہلے پتہ چل جایا کرتا۔ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظاہری دشمن تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن فرمایا ایک دشمن وہ بھی ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا لیکن انسان کا دشمن ہے۔ وہ کون سا؟ فرمایا شیطان ابلیس، وہ ہر مسلمان کا دشمن ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہری طور پر وہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ نے فرمایا ظاہر و باطن ایسا پاورفل ہو چکا ہے، ایسا منور اور پاکیزہ اور مطہر ہو چکا ہے کہ ظاہری بادشاہ تو ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا، لیکن خدا کی عزت کی قسم جس رستے سے فاروق گزر جائے وہ شیطان جو دکھائی نہیں دیتا ان کے ذکر سے، ان کے وجود سے وہ بھی بھاگ جایا کرتا۔ تو فرمایا یہ ان کی کیفیت کا عالم ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت کے اندر
ایک مرتبہ دریائے نیل تھا، بڑا مشہور و معروف واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، لیکن صرف میں تجدید کر رہا ہوں آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ جب آپ نے گورنر بنا کر بھیجا کسی صحابی کو دریائے نیل پر، تو وہاں کے لوگ ظاہر ہے پچھلے مذہب کے ماننے والے تھے، وہ خرافات اور رسومات اور نظریات ان کے اندر پائے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا جو دریا ہے جب تک اس کے اندر کسی جوان لڑکی کا خون نہ بہایا جائے، بلی نہ چڑھائی جائے، ورنہ اس وقت یہ دریا چلتا نہیں ہے. اور ہمارا جو گزر بسر ہے وہ ہے ہی اسی دریا سے، اسی نہر سے. اگر اس کا پانی ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ معاملہ ہو. تو وہاں کے تمام لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، جب تک ہم بلی نہیں دیں گے تب تک اس کا پانی جاری نہیں ہوتا. اب وہ صحابی رسول وہاں پر موجود ہیں گورنر کی حیثیت سے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بات سچ بھی ثابت ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد جب بلی نہیں دی گئی وہ دریا کا پانی خشک ہو گیا، اب پانی آ ہی نہیں رہا. اب خط بھیجا گیا فاروق اعظم کی بارگاہ اور اس میں لکھا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کا گورنر تو بنایا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کا ایک نظریہ تھا، ایک بات تھی کہ جب تک یہاں پر ایک جان کی بلی نہ دی جائے اس وقت تک پانی جاری نہیں ہوتا. تو حضور میں نے تو اس کا انکار کر دیا، اسلام ہمیں اس چیز کے نظریے کی اجازت نہیں دیتا اختیار کرنے کا، تو ہم نے اس چیز کا انکار کیا. لیکن امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ثابت ہو گئی اور دریا خشک ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے. اس ایلچی کو کہا کہ کچھ دیر کے لیے رکو. آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم جاری کیا، قلم منگوایا اور ایک تحریر لکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فرمایا جا کر اس گورنر کو کہو کہ اس خط کو جو ہے، اس خط کو، اس خطوط کو، اس کاغذ کو جو میرے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس کو دریا کے اندر ڈال دو. آپ فرماتے ہیں جب وہ ایلچی وہ خط لے کر جو فاروق اعظم کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور ان کی اپنی تحریر تھی، وہ کیا لکھا تھا تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فرماتے ہیں ان کے ہاتھ سے جب لایا گیا اور لا کر اس کو دریا کے اندر ڈالا گیا، آپ فرماتے ہیں وہاں پر خط ڈالنے کی دیر تھی، وہاں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا. فرماتے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا. فرماتے جب ان سے پوچھا گورنر سے کہ اس میں لکھا کیا تھا، ایسا کون سا جادو تھا، کون سا ایسا تعویذ تھا، کون سا ایسا دم کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اثر آ گیا؟ آپ فرماتے انہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا، انہوں نے صرف یہ لکھا تھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تیری ضرورت ہے میں تو چل، جاری ہو اور ہمیں نفع پہنچا. لیکن فرمایا اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں صرف یہ 2 سطریں لکھنی تھی، وہاں پر دریا کے اندر خط ڈالا گیا. اس خط کی ہیبت کی وجہ سے، ان الفاظوں کی تاثیر کی وجہ سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا. اللہ یا رسول اللہ یا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کا وجود مبارک، جو میں نے ابتدا میں تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو بندہ اتباع مصطفیٰ میں آ کر اس کا طرز عمل مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر اس کے قدموں میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں بھی برکت ہو جایا کرتی ہے. اب نبوت کا فیضان فاروق اعظم کو نہیں ملا، لیکن اتباع مصطفیٰ میں آ کر آپ کے وجود کو اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر بھی پانیوں کو جاری کر دیا کرتی تھی، پانیوں کو جاری کر دیا کرتی تھی. یہ کیوں ہوا؟ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک واقعہ، آخری واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مرتبہ بہت بڑا لشکر لے کر ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے. یہ واقعہ میں نے بہت پہلے بھی آپ کو خدمت میں سنایا تھا، تجدید کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے دور کے اندر ایک درخت کے پاس سے گزرے، جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے. وہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھوں سے ہے وہ آنسو جاری ہو رہے تھے، رونے کی کیفیت تھی. ہم نے پوچھا کہ حضور کس بات نے، کس وجہ نے آپ کو رلایا؟ جہاں سے ہم گزرے ہیں کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، ہم تو خاموشی سے گزر رہے ہیں، تو خاموشی کے اندر کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سننا اتباع مصطفیٰ میں جب بندہ آتا ہے، جب اپنا اوڑھنا بچھونا سنت مصطفیٰ کر لے تو اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا ہے لوگوں مجھے عمر کو وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میں چھوٹا تھا اور میرے والد نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے اس جگہ پر بھیجا تھا، اور وہ اونٹ مجھ سے سنبھل نہیں رہے تھے. ایک اونٹ ایک کو پکڑتا تھا دوسرا بھاگ جایا کرتا تھا، ایک کو پکڑتا دوسرا میرے ہاتھ سے نکل جایا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا میرے والد نے مجھے ڈانٹا اور مارا اور سرزنش کی اور کہا کہ اے عمر آج تجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تو اپنی زندگی میں اور کیا کرے گا؟
آپ فرماتے ہیں میں وقت یاد کر کے رو رہا ہوں کہ عمر تو وہ تھا کہ جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، لیکن جب سے غلامی مصطفیٰ میں آیا، نبوت کے فیضان نے، رسالت کے فیضان نے فاروق اعظم کے ظاہر و باطن کو ایسا بنا دیا کہ جو عمر اونٹوں کو چڑھا نہیں کرتا تھا، اونٹ سنبھالے نہیں چاہتے تھے، آج وہی عمر بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پا کر 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کو سنبھال رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور آخری واقعہ آپ فرماتے ہیں حدیث میں آیا فاروق اعظم کو جب شہید کیا گیا، کیونکہ فاروق اعظم تھے نا، سامنے جرت نہیں تھی، ان کی شہادت ہوئی نماز میں، سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فاروق اعظم سامنے بھی کوئی آ سکے۔ اگر وہ غیر مرئی یعنی کہ جو دکھائی نہیں دیتا وہ شیطان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دکھنے والا شیطان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ بھی یہ جانتا تھا، ابو لؤلؤ فیروز کی بات شاید، تو وہ فرمایا کہ وہ بھی جانتا تھا کہ اگر فاروق پر حملہ کرنا ہے تو فرمایا وہ نماز ہی وقت ہوگا کہ جب یہ نماز کے اندر ہوگا ان کا ظاہر و باطن رب کے ساتھ جڑ چکا ہوگا، وہی ایک موقع ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو بستر پر لٹایا گیا، آپ کا جسد مبارک سامنے رکھا تھا، آپ فرماتے ہیں اس وقت مولا کائنات حاضر ہوئے۔ یہ جملے سنیے گا اور فاروق اعظم کی شان و عظمت کو سمجھیے گا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا۔ حدیث میں آیا، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اس وقت مولا کائنات حاضر ہوئے، انہوں نے فاروق اعظم کے جسم کو دیکھا اور فرمایا اے فاروق اللہ تجھ پر رحم فرمائے، فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اس لیے کہ میں علی تیرے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھتا جس کے اعمال تیرے جیسے ہیں، فرمایا تیرے بعد میں عمر کے جیسا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب وہ مصیبتیں، وہ پہاڑ، وہ آزمائشیں جو اسلام پر آئیں گی اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا اے فاروق، دیگر صحابہ سے بھی فرمایا اسلام کے اوپر، اسلام ایک قلعہ ہے، دشمن کوشش کرتا ہے اس کے دروازے کو توڑنے کی، لیکن فرمایا دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو توڑ کر اسلام کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ ٹوٹے گا تو اسلام کے اندر فتنے داخل ہو جائیں گے۔ مولا کائنات نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ مضبوط دروازہ کون سا ہے کہ فتنے آتے ہیں اور ٹکرا کے گر جاتے ہیں لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس اسلام کے قلعے کا جو مضبوط دروازہ ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب یہ دروازہ ٹوٹے گا تم دیکھو گے اسلام کے اندر فتنے داخل ہوں گے اور قیامت تک وہ فتنے پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں ہوا بھی ایسا، عثمان غنی ان فتنوں کی زد میں آئے، مولا کائنات اس فتنے کی زد میں آئے، بعد میں خوارج کا جو فتنہ پھیلا، اس طرح یہ فتنے چلتے آ رہے اور قیامت تک رہیں گے۔ آج بھی وہی خارجی اور رافضی سوچ والے لوگ موجود ہیں۔ یہ فتنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا۔ آپ فرماتے ہیں مولا کائنات نے جب فاروق اعظم کے جسد خاکی کو دیکھا، جسد مبارک کو دیکھا اور فرمایا اب تمہارے بعد وہ فتنوں کو کون سنبھالے گا؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم علی اگر رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے، فرمایا میری خواہش ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرا کردار کیسا ہو، کہ میری خواہش ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر جنازہ گاہ پر مولا کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا علی کی یہ خواہش ہے کہ اگر رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس کے اعمال فاروق اعظم کے جیسے ہوں، یعنی کہ علی یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں تو کردار